صحابہ بولو، صحابہ اچھا یوں ہی لاجواب ہیں، ان کے گھر کی عورتیں بھی تو لاجواب ہیں، مرد لاجواب تو عورتیں بھی۔ اچھا ایک عورت اگر روک دے آدمی کو کہ تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے، جھگڑا نہیں ہو گھر میں؟ مگر وہ ایسے نہیں تھے۔ نبی نے اعلان فرمایا بلال دے دو آواز مدینے میں، کون کون جانا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ حضور نے جب فرمایا تو بلال حبشی نے اعلان کر دیا۔ بلال کی آواز مدینے کی گلیوں میں جب پہنچی وہ پلے ہوئے کڑیل جوان 18 سال کے 20 سال کے صحابیات اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے، بہنیں بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہیں، اور کسی نے نہیں کہا اس کو واپس لے کے آئیے گا، بلکہ عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں بن جاؤں۔ زور سے تو بولو یار، ذرا کہنے سے بولو گے، دل لگا کے تو بولو، شہید کی ماں بن جاؤں۔ رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے، رات کا وقت ہے، خنسا رو رہی ہے، توجہ کریں۔ خنسا کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے، بہت بڑا کلام کہتی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ اس نے اپنے بھائی کے موت پر ایک نظم لکھی تھی اور ایک درد بھرا نوحہ لکھا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا، پورے عرب میں آج بھی مشہور ہے۔ مگر میرے کہنے کا مطلب یہ، جب وہ اسلام لے آئی تو اب وہ نوحے نہیں کہتی، اب وہ سجدے میں رو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ایک بچے کی عمر 11 سال، ایک کی 13 سال، دونوں بچے تقریباً اٹھ گئے، ماں کو روتے ہوئے دیکھا، امی کیوں روتی ہیں؟ اور یار ماں نے سلام پہننے کے بعد کہا تمہیں بتانے کی بات نہیں، اب ماں آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بڑے ہو گئے، کیوں روتی ہو ماں؟ کہنے لگے بیٹی اور تو کوئی بات نہیں میرے لال، میرے بیٹے اور کوئی بات نہیں، یہ بات یہ کہ حضور کی بارگاہ میں عورتوں نے بچے پیش کیے، تمہاری عمر کم ہے، میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے بچے کو لے جاتی، مگر چونکہ تمہاری عمر کم ہے تو تم اس وجہ سے رو رہی۔ اندر گئے بچے، چھوٹی چھوٹی شمشیریں لا کے ہوا میں لہرا کے بولے لے کے چل، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماں نے کہا بھی چھوٹے ہو، کہنے لگے عمر کم ہے مگر ایمان ہمارا اتنا ہی ہے جتنا تیرا ہے میری ماں، لے کے چل۔ بچوں نے جب یہ اصرار کیا تو ماں لے کے چلی حضور کی بارگاہ میں۔ میرے نبی نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، دونوں کی عمریں بہت کم ہے۔ اور بڑے والے نے تلوار چلا کے دکھائی تو حضور نے فرمایا بڑا والا بھرتی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا۔ تو چھوٹے والے نے اپنے دونوں قدموں کو اٹھایا اور اپنے آپ کو اچکانے لگا، اپنے آپ کو اونچا کرنے لگا۔ نبی نے فرمایا آپ اپنی ہائٹ کو بڑھائیے مت، آپ ابھی چھوٹے ہیں۔ کہنے لگا حضور چھوٹا ضرور ہوں مگر اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کرا دیجئے میرے بڑے بھائی سے جو آپ کی فوج میں جا رہا ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے بڑھا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے چھوڑ کے مت جا، اگر تو چھوڑ کے گیا تو اکیلا شہید ہو گیا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی جتنی دونوں کی لاشیں آئیں گی تو خوش ہوں گی، اگر تو بھی نبی سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے کم نہیں کرتا، دیکھ مجھے گرانا نہیں، تو میرا بڑا بھائی ہے، احسان کر دے اس کا بدلہ اللہ دے گا، مجھے گرانا نہیں میرے بھائی۔ یہ کہہ کے بیٹا کو بچہ رونے لگا اور پھر جب لڑنے کے لیے آگے بڑھا حضور نے دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی، دونوں کو الگ ہٹایا، دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہے اسلام کا کوئی بال بھی کیا نہیں کر سکتا۔ صاحب کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں آپ کا خادم ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں، اپنی بیویوں کی ساری خواہشیں پوری کر دو مگر ایک خواہش پوری کروا لو اپنی کہ دیکھو تم نمازیں پڑھا کرو، مصلی بچھوا لو، قرآن پڑھوا لو۔ قرآن کی جگہ میاں کے تعویذ نے لے لی، توجہ کرنا میری بات پر، بچوں نے تو میرے نبی نے قبول کر لیا، دونوں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا تو خنسا نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور کہا لاؤ آخری بات پیار کر لوں، آخری بار تمہیں پیار کر دوں، میرے بچوں تمہارا باپ نہیں ہے، میں نے کنویں سے پانی بھر بھر کے تمہیں پالا، بڑی مصیبتیں، مگر اب نہیں، میں نے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں، میں نے اسلام کے لیے پالا تھا، حضور کے لیے پالا تھا، جاؤ جا کے شہید ہو جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظام نہیں کرے گی، میں مدینے کے راستے میں تمہارا انتظام نہیں دیکھوں گی، مگر میرے لاڈلو یاد رکھنا جب تم جنگ وہاں لڑو اور جب تیر آئے اور جب تلواریں چلیں اور جب نیزے اٹھے تو یاد رکھنا
جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے. تم بچے ہو پیٹ نہ دکھانا ورنہ تمہاری ماں رسوا ہو جائے گی. جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. ایک عورت اور آ گئی. حضور میرے دھیان سے سننا, حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. میرے بچے کو بھی حضور نے کرم فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ وہ کھڑا ہے 2.5 سال کا 3 سال کا بچہ. حضور نے فرمایا اس کی عمر کتنی کم ہے, یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ تو حضور یہی بیٹا ہے, اس کے علاوہ کوئی میرے پاس بچہ نہیں. میں اس نیت سے لائی ہوں آپ کی طرف تیر آتے ہیں, آپ کی طرف تلوار چلتی ہے, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. میری حضور ایک عرض سن لیں, جب آپ کی طرف تیر آئے تلوار اٹھے تو میرے بیٹے کو ڈھال بنا لیجئے گا. اگر حضور آپ کی طرف آنے والا ایک تیر بھی میرے بیٹے نے روک لیا تو قیامت کے دن کہوں گی مالک میرا 3 سال کا تھا مگر تیرے محبوب پر قربان ہو گیا. حضور خالی ہاتھ نہ بھیجنا. میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. رو کے بولی میں بھی شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں, اس بچے کے علاوہ کوئی بچہ ہوتا تو لے آتی. میرے نبی نے بچے کو اٹھایا, پوری گاڑی بھیگ گئی. اللہ اکبر, پیار کیا بچے کو, فرمایا جا لے جا, تیرا بچہ ابھی چھوٹا ہے مگر لے جا, اگر یہ شہید نہیں بھی ہوگا اللہ تجھے پھر بھی شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اللہ اکبر, کوئی ایسا بھی عشق کر سکتا ہے حضور سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ نبی کے رشتہ داروں کا. کیا بات ہے, نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا. ادھر دیکھو, توجہ کرو. ایک ام عمارہ نام کی عورت آ گئی. حبیب بھائی, ام عمارہ ایک جنگ میں کہہ لگی حضور میں بھی جاؤں گی. میری بہنیں کیا سمجھتی ہیں, ان کا کردار نہیں اسلام میں ہے. پہلے ہمارے طرف یہ کرتے تھے, رشتہ بعد میں کرتے تھے, پہلے چیک کرتے تھے نانی کیسی ہے, نانی کیسی ہے, اور ٹھیک ہی چیک کرتے تھے. اب تو صرف دیکھتے ہیں پیسہ کیسے ملے گا, جہیز کتنا ملے گا, یہ نہیں دیکھتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور خدا کی قسم اسلام کہتا ہے بیک گراؤنڈ ضرور دیکھو, کیونکہ اسلام کہتا ہے اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو پھر اسلام میں بھی دیکھو. اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو زینب کی زینب, کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. اسلام دکھاتا ہے. توجہ ہے کہ میری بات پہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, جو لوگ سن رہے ہیں میری تقریر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. توجہ ہے, توجہ ہے. ام عمارہ آ گئی, حضور میں بھی جاؤں گی. 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے, بال سفید ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گی تم؟ زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور ان کو مرہم پٹی کروں گی. چلی گئی جنگ میں. اب جب کافر تو ہوتے ہی بزدل ہے, یا تو آدمی کافر نہیں ہوگا, کافر ہوگا تو بزدل ہوگا. کیونکہ بزدلی کافروں کے دل میں ہوتی ہے, یہ بالکل ان کے دل بالکل بیکار ہے. اب یہ کیا سوچے, حضور کی طرف حملہ کیا نا تو ام عمارہ نے تلوار سوٹی, شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی. وہ سمجھے عورت ہے, اسے گرا لو, اسی مارو, یہ عورت ہے نا, ادھر سے ہی توڑ دو گھیرا. گئے آگے جا کر کے ادھر سے انہوں نے حملہ کرنا چاہا. ایک جوان آیا, اس بوڑھی عورت پہ تلوار لے کے گھمنڈ میں مارا, اس نے وار کیا. ام عمارہ نے تلوار میں اس کی تلوار پھنسائی اور مارا. ایک دوسرا والا جب پیترا تو اس کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے نیچے کو گرا دیا. اس کے بعد تیسرا آیا, اس کے بعد دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. آتے رہے, کٹتے رہے, آتے رہے. 60 لاشیں 70 سال سے زیادہ عمر کی عورت نے گرا دی. جب 60 لاشیں تڑپی, کفار بولے بھاگو, ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. بیٹے آپ کا نعرہ نہیں, آپ کی جوتی میرے سر پر, مگر فی الحال وقت کم ہے اور میں بڑا پابند ہوں. اتنا وقت کا پابند ہوں, جب میرا وقت آئے گا میں مر بھی جاؤں گا. آپ کو بات کرنا, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ.
سمجھ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب وہ کچھ لوگ ذہن لوگوں کا بدل رہے ہیں، ہم نے اتنی مسلمان لڑکیوں کو ڈائیورٹ کر دیا ان کا۔ میں کہتا ہوں ہمیں تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، سارے مسلمانوں کا افسوس ہے۔ مگر ایک دن میں نے سوچا ایک تقریر کرنے سے پہلے کچھ غور بھی تو کروں، کیا وہ لڑکیاں جن پر یہ RSS والے کودتے ہیں ہم نے اتنی بدل دی، اتنی ہم نے لے آئے؟ اسلام اتنی لڑکیوں نے چھوڑا، کیا ان کے پاس اسلام تھا؟ سبحان اللہ۔ وہ لڑکیاں جانتی تھی اسلام کو، آواز آئی نہیں جانتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تم تو کہتے ہو لاکھوں بدل لی، تم سے ایک بھی نہیں بدل سکتی۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو جاؤ دیکھو اس فلسطین کو جہاں جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا۔ یہ کالجوں میں ناچنے والی لڑکیاں، کسی بے غیرت باپ کی بے غیرت لڑکی چلی گئی، کسی بے شرم ماں کی بے شرم بیٹی چلی گئی جس نے تربیت نہیں کی۔ بے شک بے شک۔ فلسطین 10,000 بچے شہید ہوئے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، اور کسی کوئی ہیومن رائٹس والا کوئی بات نہیں کرے گی تنظیم۔ پوری دنیا کے وہ ادارے جو کہتے ہیں ہم امن کے ادارے، ان کو کیوں انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اتنے جانور بھی اگر کئی مر گئے ہوتے نا تو لوگوں نے سڑکوں پہ آگے ہوتے، مگر حضور کے امتیوں کا کس کو درد ہے؟ وہ تو پہلے زمانے تھے بھائی، ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں جب صدام کی خبریں آتی تھی لوگ چوپالوں پہ ریڈیو پہ سن کے روتے تھے۔ پوچھا کیوں صدام کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے صاحب وہ بھی تو کلمہ وہی پڑھتا ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوسرا دور تھا جب مسلمانوں کو غم تھا، وہ زمانہ وہ تھا یار، اس فلسطین پہ ہمارا کیا تعلق فلسطینیوں سے؟ انہوں نے جانے دیتی مسجد اقصی نہ چھوڑی اور ہم اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم مسجدوں میں نہیں گئے۔ اور یار ذرا غور تو کرو، مگر میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، یہ جو فٹنگ کا لباس پہنتی ہیں سن لیں، یہ میری بیٹیاں سن لیں جنہوں نے آدھا یہ جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں نوجوان لڑکوں کے ساتھ موبائلوں پہ بات کر رہی ہیں، یہ جو اس پورے جلسوں میں بیٹھی آئی ہیں، ان سب کو سناؤ جا کر کے، بتاؤ یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، حضور کی جلسہ ہے۔ میری بہن تیری زندگی یہاں برباد ہو جائے گی، یہاں انسان نہیں آئے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے فرشتے موجود ہیں، انہیں بازار بنا دینا۔ یہاں پر لڑکیاں اور لڑکوں کا یہ جو یہ جو معاملہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ کہتا وہی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہنا چاہیے، تو یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، ان جلسوں کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، یا تو سیرت رسول کا جلسہ نہ کہو، اور اگر جلسہ کہو تو اس کا احترام کرو۔ میری بہنیں بے پردہ آنے والی، میری بیٹیاں بے پردہ آنے والی، فٹنگ کا لباس پہن کے ان جلسوں میں گھومنے والی کو بتا رہا ہوں، میں الحمدللہ سید ہوں، مگر پھر بھی کہتا ہوں اگر فلسطین کی لڑکی کا مجھے جوتا مل جائے جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کا جوتا اپنے کفن میں رکھ کے سو جاؤں گا، کہوں گا جب میں مروں تو میرے سینے پر اس لڑکی کا جوتا رکھ دو۔ کس کا؟ جس نے یہ کہا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہو؟ برقع اوڑھ کے سوتے ہیں پورے پردے میں۔ رات کو سوتے وقت تو کوئی پردے میں نہیں سوتا، تم برقعے میں سوتی کیوں ہو؟ کہنے لگی اس وجہ سے جب بم آتے ہیں تو پورا جگہ ملبے میں تبدیل ہو جاتی ہے، لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ ہم یہ سوچ رہی ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں، جب ہمارے گھر ملبے میں تبدیل ہو اور جب ہماری لاشیں نکلیں تو ہمارے جسموں پہ پردہ ہونا چاہیے، بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نبی کی بیٹی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جن کے بچوں کی لاشیں اٹھ گئی ان کے ایمان کا حال یہ ہے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھتے دیکھ لیے ہماری ان سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ ساری باتیں کر کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے رسول فرمانے فاطمہ میری بیٹی چاند دیکھ لیا؟ ابا نہیں دیکھا۔ فاطمہ سب نے چاند دیکھا، میری بیٹیاں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو آپ کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ بریلی سے میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لا۔ آخری بات، ابھی 5 منٹ میں آخری بات کر کے بات توبہ کر لو میری بیٹیوں، میری بہنوں، پردہ نہ بے پردگی کرنا سخت حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتیں دیکھی جو بے پردہ کرتی، بے پردہ رہتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اپنے دوستوں میرے اللہ سے توبہ کرو اور کہو میرے مالک مجھے معاف کر دے، ایک آنسو بہا لو،
رو لیا کرو اس کے سامنے. آپ کو تکلیف ہے نا کہ ابھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہندوستان میں, تو تکلیف کہاں نکالو گے؟ مسجدوں میں جاؤ اور کہو اے اللہ اب ہم مسجدیں نہیں چھوڑیں گے, ہماری مسجد چھن گئی اب نہیں چھوڑیں گے, ہم محلے کی مسجدیں آباد کریں گے مالک, ہم کو معاف کر دے میرے رب. اپنے رب سے توبہ کرو. توجہ کرنا میری بیٹیوں میری بہنوں, اور آپ بھی توجہ کرنا, میری بات پہ آخری حدیث پر دھیان دینا. حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے, آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ جی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. میرے ساتھ عمران آئے ہیں. کہا انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ ان کو نہ لائیں ابا. حضور نے کئی بار پوچھا تو آواز ہے ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں, وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ, ایک جوڑی کپڑے میں قیمت بڑے لگے ہوئے. حضور اندر گئے, چادر دی اپنی بیٹی کو, چہرہ بالکل پیلا تھا. میری فاطمہ کیا ہو گیا, میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا, وہ میری بیٹیا بتانا. حضور نے ایک دو بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ کے بولی ابا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, پیٹ سے ایک پتھر بنا ہوا ہے. فرمایا فاطمہ دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے, نہ غلام محمد کے, نہ مومنین کے لیے ہے. اے میری بیٹی اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میرے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں, مگر وہ سیدہ, وہ طیبہ, وہ طاہرہ, وہ عابدہ, وہ زاہدہ, وہ کنویں سے پانی لے کے آ رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, وہ چکر چلا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, وہ بھوکی ہے پیاسی ہے قرآن پڑھ رہی ہے. انہیں حسین پال کے دینا ہے زمانے کو, تم نے بھی تو پال کے دینے تھے بچے. میری بیٹیوں میری بہنوں یہ عمریں کم ہو جائیں گی, یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی. اپنے رب سے توبہ کرو. کیسی اندھیری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہے. ایک بات اور بتاؤں اپنی بیٹیوں کو اور آپ کو بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اگر تم چاہو میری بیٹیوں تو میں تو آپ کا نوکر ہوں. آج سے پردے میں رہنا شروع کر دو, آج سے مصلے بچھا لو, آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دو. میری آخری بات یہی ہے, آپ کو بتاؤں اما عائشہ کہتی حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دعا کیا کرتے تھے؟ کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے, دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, حضور پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد, اس کی اپنی عادت کیجئے. یاد رکھو میرے دوستو اپنے نبی سے پیار کرو. دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا حق نہیں ادا ہو سکتا, ایک اللہ ایک اس کا رسول. اپنے نبی سے محبت کرو, اس کے رسول سے محبت کرو. بس یہ الحمدللہ 2 منٹ ہیں ابھی پہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون گردن کٹا دے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ کر. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. میرے پاس وقت 2 ہی منٹ ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اٹھیں گے فیس بک پہ جہاد کرنا بند کرو, انسٹاگرام پہ بند کرو, افسوس کرنا بند کرو. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج اسلام کے لیے اور میرے نبی کے لیے وعدہ کریں گے. کون کون گردن کٹا سکتا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کٹا سکتا ہے. اب ہاتھ نیچے کرو. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا دیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جاؤ. جو نوجوان آج سے داڑھی دکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں. جو پوری داڑھی دکھائیں جذبات کے ساتھ کھڑے ہو. گھما دو ان کی طرف. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جو آج سے پوری داڑھی دکھائیں, نہ کٹائیں نہ مڈائیں. سنت رسول کون رکھائے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھا دے. توبہ کرو گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے. دوران گفتگو کو غلطی ہو گئی ہو, میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم.